الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ درمیان میں منافقین اور مومنین کا آپس میں موازنہ کر کے دکھایا تھا۔ کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی وہ مومنین کے بارے میں تھی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو انعامات عطا کریں گے۔ منافقین سے متعلق فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی، کفار جو کھلے کفار ہیں ان کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجیے، وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کھلے کافر ہیں ان کے ساتھ بھی جہاد کریں، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کریں، اور پھر یہ کہ ان کے اوپر خوب سختی کریں۔ منافقین مشرکین جو کھلے کافر تھے ان کے ساتھ جہاد کی شکل تو واضح ہے کہ ان سے تلوار سے لڑنے کی ضرورت پڑی تو باقاعدہ تلوار سے جہاد ہوا، اور منافقین سے تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئی کہ تلوار لے کر کے ان کو مارا گیا۔ تو منافقین سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، یا ان کے فتنے کو روکنے کے لیے خوب کوشش کریں، منافقین کو ڈھیل نہ دیں۔ اور سختی کرنے کا مطلب یہی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے اونچے تھے نا کہ بہت ہی نرم معاملہ فرماتے تھے۔ یہ لوگ اگر جھوٹ بول کر معافی مانگتے تھے رسول اللہ سے معاف کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ دخل اندازی دینی پڑی ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے محبوب آپ بہت نرمی کرتے ہیں نا، تو کچھ سختی کریں ان پر۔ آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ زیادہ سرکش ہو گئے اور یہ زیادہ شرارت کرنے لگے، تو لہذا جہاد کی طرح ان کی منفی کارروائیوں کو روکیں۔ اس میں بھی یہ سبق ہے کہ جس طرح کھلے دشمنوں سے کے لیے مسلمانوں کو تیاری کرنی ہے اور جہاد کے لیے، اور جہاد کا نوبت آئے تو جہاد کریں، کمزوری نہ دکھائیں۔ اسی طرح اگر اندرون خانہ مسلمانوں کے اندر کوئی نقصان پہنچائے، کوئی شرارت کرے، تو اس پر بھی نظر بھی ہونی چاہیے، گرفت بھی ہونی چاہیے۔ اس میں بعض اوقات نرمی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ منافقین سے ظاہر ہے جو جہاد تھا وہ زبانی تھا، ایک زبانی، اور ان کے بہت زیادہ جھوٹ اور بہانے جو مان لیے جاتے تھے، تو اس میں بھی فرمایا کچھ سختی کریں، یعنی ان کی ہر بات پر اعتماد بھی نہ فرمائیں، نرمی بھی نہ فرمائیں۔ تو کچھ ان پر سختی ہوگی تو ان کی شرارت میں کمی آئے گی، اس لیے کہ سمجھیں گے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو اب پہلے طرح کا ماحول نہیں ہے، اب تو گرفت ہوتی ہے، سزا بھی مل سکتی ہے، تو اس طرح سے وہ اپنی بری عادتوں سے کچھ رکیں گے۔ تو اس لیے کچھ سختی بھی فرمائی، یہ ایک انتظامی مصلحت ہے۔
ویسے عام اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت طیبہ یہی تھی، منافقین کو کبھی سزا نہیں دی ہے۔ ایسی ایسی سازشیں ان کے سامنے آ جاتی تھیں کہ صحابہ کرام تڑپ جاتے تھے، تلوار نکال دیتے تھے، یا رسول اللہ اس منافق کی گردن اڑ جائے، آپ فرماتے نہیں۔ اور ایک بڑی وجہ یہ تھی، فرماتے تھے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ محمد اپنے کلمہ گو لوگوں کو بھی قتل کرتا ہے، یہ پروپیگنڈا کریں گے۔ تو جو کچھ جھوٹ موٹ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہو گیا نا، تو اس کو ہم یہ فائدہ دے دیتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو کافروں جیسا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، باقی اس کا اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہ چونکہ رویہ تھا، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ شرارت زیادہ کرتے تھے، تو بتا دیا کہ نہیں، اخلاق بہت اعلیٰ چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے منافقین غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انتظامی طور پر یہ بھی سمجھا دیا، کسی حکومت میں، کسی خاندان میں، کسی ادارے میں نرمی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے کچھ کبھی سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور سختی کرنی چاہیے، ورنہ خرابی ہو جائے گی۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بات میں نے نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفریہ بات یہ کہہ چکے ہوتے ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام کا اظہار کرنے کے بعد ان لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ایسے ایسے کام کیا، ارادہ بھی کیا کہ وہ کر نہیں سکے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسی دل میں ارادے پکائے، کوئی منصوبے بنائے جن کو انجام نہیں دے سکے۔ ان کے بس میں ہوتا تو اس سے زیادہ نقصان دے دیتے، لیکن کر نہیں سکے۔ تو یہ ہے منافقین کی ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ جھوٹ بول کر کے قسم کھا جاتے ہیں میں نے کہا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن ابی کا بہت سارے واقعات ہیں، عبداللہ ابن ابی کا مشہور واقعہ ہے، ایک غزوے سے واپسی پر جو مہاجرین تھے، اور مہاجرین میں سے ایک صاحب تھے اور انصار میں سے ایک صاحب، ان کی کوئی آپس میں اس سفر میں مشقت میں ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑی سی تلخی ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن ابی وہ اپنے آپ کو سارے انصار کا ٹھیکیدار بنا دیتا تھا تو منافق تھا کہ اپنی پارٹی زیادہ ہو۔ تو مدینہ والے جو انصار صحابہ، مخلص صحابہ تھے، تو اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا کہ میں تمہارے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہوں، جیسے سیاست ہوتی ہے، عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سب۔ تو یہ وہ اس کو جو پتہ چلا کہ ایسا ایسا کچھ معاملہ ہوا نا، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے فوراً اعلان کیا کہ اچھا یہ کل کے لوگ جو یہاں لٹے پٹے مسکین ہمارے پاس آئے تھے، آج ہمارے ساتھ بدماشی کرنے لگے، مدینہ چل کر کے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اب وہ ایک تعصب کا نعرہ دے کر تو سارے انصار کو ملانا چاہتا تھا، تو یہ اتنی کوئی آسان بات تھوڑی تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ اس نے ڈینگ تو ماری، لیکن تس سے مس نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تو خود ان کا جو بیٹے تھے وہ بڑے مخلص صحابی تھے، حضرت عبداللہ نام تھا، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اب میرا جی چاہتا ہے کہ اب میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، اس کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے، یہ نہیں برداشت ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے، تو اس ذلت والے کس کو کہہ رہا ہے؟ یعنی اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی آتی ہے، تو اس کے بعد تو اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے والد سے حسن سلوکی رکھو۔ تو اثر کیا ہوتا، صحابہ پر کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکیں، فوراً ایسی چیز کو ایشو بنا دیا، بڑھا دیا۔ تو
اب اس طرح کی جب باتیں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچیں، جب انہوں نے بھی کہا کہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو آپ نے بلایا کہ عبداللہ سنا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے کچھ ایسا کہا ہے؟ قسم کھا کر کہا کہ سب جھوٹ ہے، میں نے تو ایسے سوال ہی پیدا نہیں، میں ایسی بات کیوں، انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، کہ یہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ جی فلاں بات ہم نے کہی نہیں، حالانکہ کفریہ بات یہ کہہ چکے ہیں، یہی کفر تو ہے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ اس کے الفاظ ہیں، قرآن نے بھی اس کو نقل کیا ایک جگہ پر کہ مدینہ واپس جا کر عزت والے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے، الیاذ باللہ۔ مدینہ والوں کو جانتا ہی کون تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو عزت ملی، مدینے والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں۔ اوس خزرج کو کون پوچھتا تھا؟ یہودیوں کی غلامی کرتے تھے، یہودی ان کو لڑاتے رہتے تھے اور اپنا اسلحہ بیچتے رہتے تھے، اوس خزرج عربوں کو لڑاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو آپس میں شیر و شکر ہوئے، ان کی ایک طاقت بنی۔ تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ عزت والے ذلت والے کو نکالیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے کفریہ کلمہ کہا ہے اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایسی ایسی باتوں کا بھی انہوں نے ارادہ کیا جو کر نہیں سکے۔ مثلا ہو سکتا ہے یہی ہو کہ اس نے کہا تھا کہ مدینہ واپس جا کر عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے، یعنی میں سارے مدینہ کے لوگوں کو لے کر کے پارٹی بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین جو صحابہ تھے مکہ والے ان کو نکال دیں گے، تو نہیں کر سکتا، خواہش تو تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، بڑا سبق ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا کسی چیز کا بدلہ، کہتے ہیں یہ صرف اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دیا۔ یہ جو منافقت ہے، یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو برائیاں کر رہے ہیں، کس چیز کا بدلہ دے رہے ہیں؟ کس چیز کا انتقام ہے؟ اسی بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو کیا کر دیا؟ مالدار کر دیا۔ یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا نا، اگر پہنچا تو فائدہ ہی پہنچا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو سود در سود قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، یہودیوں کے قرضوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد یہودیوں کی غلامی سے نکلے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، اور مدینہ نے اتنی ترقی کی کہ سب لوگ مالدار ہو گئے، اس میں یہ لوگ بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تو مدینہ یہ نہیں کہ صرف کفر اور جاہلیت ختم ہوئی اور اسلام آیا، مادی لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے، تمدنی لحاظ سے مدینہ نے کتنی ترقی کی، مدینے والوں کو دنیا کا فائدہ پہنچا، تجارت نے ترقی کی، غنیمت بہت حاصل ہوا۔ تو یہ اگر سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر یہ دیکھیں تو ان کو کیا نقصان پہنچا کہ جس کا یہ بدلہ لے رہے ہیں؟ اسی بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو کیا کر دیا؟ مالدار کر دیا۔ یعنی اگر یہ سوچیں تو جس ذات کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچا ہے، تو شرافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے کم از کم اس دنیاوی فائدے کی وجہ سے تو اس کے احسان مند رہیں، چے جائے کہ احسان مند کر رہنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے انہی کے خلاف دن رات سازشوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اہل نفاق، یہ منافقت بنو گی۔ آگے فرمایا فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اگر یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کی سچائی سے ایمان لاتے ہیں تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر یہ لوگ ابھی بھی منہ موڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ دغا بازی جاری رکھیں گے
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اور روئے زمین پر ان کو کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کو کیسا غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کی صفات سے اور عادات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com